अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ताज़ा तरीन है, बड़ी शहर में बड़ी तेज़ी से हैपनिंग्स हो रही हैं और जो जलसा जुलूस जो तहरीक इंसाफ के जो बड़ा एहतजाज था उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आना शुरू हुआ। एक तो 3-4 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि तवक्को की जा रही थी, ये जो अपोजिशन की जमातें हैं इनका इत्तेहाद, एक गैर फितरी इत्तेहाद, एक दूसरे को गालियां निकालने वाले एक ताकत ने उनको बिठा दिया एक साथ, और वो यकीनन अमेरिका की ताकत, जिसको वज़ीर आज़म ने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहा, इनको इख्तलाफात के बावजूद इकट्ठा बिठा दिया इमरान को गिराने के लिए। और इन्होंने आपस में बहुत झूठ बोले, बड़े वादे वईद भी किए। आज उसकी झलक नज़र आई। एमक्यूएम में फड्डा शुरू। एमक्यूएम के वसीम अख्तर ने बिल्कुल खुलकर बात की। अपनी पार्टी के लोगों से भी उनका झगड़ा हुआ। किससे झगड़ा हुआ, क्यों झगड़ा हुआ, वजह क्या थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर उन्होंने जो बात की वो आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन कुछ चीज़ें पसे पर्दा चल रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तकरीब हल्फ वफादारी, मैं अपने पिछले वीलॉग में आपको बता चुका हूं कि आरिफ अलवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब के हल्फ से इनकार किया और फिर सादिक संजरानी साहब ने ये लिया। लेकिन एक और बड़ी अहम बात हुई। हमारे एक ट्रेडिशन है कि तमाम सर्विसेज चीफ आते हैं प्राइम मिनिस्टर की हल्फ वफादारी में, लेकिन आज जनरल बाजवा नहीं थे। जो ऐवान सदर में सादिक संजरानी ने जब हल्फ लिया शहबाज शरीफ साहब से, तो जनरल बाजवा नहीं आए। ISPR ने इस हवाले से कोई बात नहीं की। मैं भी कोई स्पेकुलेशन नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारी फ़ौज के मामला है, लेकिन उनका वहाँ पर ना आना बड़ा एक सब ने उसको महसूस किया और इस पर बात भी हो रही है। खान ने ऐलान कर दिया, बड़ा ऐलान कर दिया कि इतवार वाले दिन फिर उनका जलसा भी है, इतवार वाले दिन कराची में। लेकिन इतवार वाले दिन लोगों से कहा है कि जहाँ जहाँ आप हैं सड़कों से आप आएँ, सड़कों पर आएँ, बाहर निकलें। और अब हर इतवार को इस तरह एहतजाज किया जाएगा। वैसे इससे पहले अभी बुध को पेशावर में जलसा है और फिर इतवार वाले दिन कराची में है, उसके बाद वो लाहौर में आ रहे हैं। लेकिन जो अभी तक जो क्राउड इकट्ठा हुआ और जो उसका इम्पैक्ट है, हम उसको गेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको ये दे रहा हूँ खबर कि कुछ मुलाकातें, कुछ अहम मुलाकातें खान साहब से, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से कुछ अहम लोगों की मुलाकातें हुई हैं। कुछ मैसेजेस भेजे जा रहे हैं और मामला जो है वो बड़ा यानी इलेक्शंस की तरफ ही जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए कि अभी वो हाफ कुक्ड है, अभी वो चीज़ें हो रही हैं। रिएक्शन बहुत है, मैं आपको बताऊं। लोगों में गम व गुस्सा बहुत है, लोगों में नाराज़गी बहुत है। और ये वो लोग हैं जो बड़े अहम हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बड़े अहम हैं, हमारी हिफाजत के लिए बड़े अहम हैं। ये जो सब कुछ हुआ और फिर इसमें ये जो खबरें आ रही हैं कि केसेस के हवाले से बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो इधर उधर हो गई हैं, इसके हवाले से बड़ी नाराज़गी है। और एक और जो बात आपके साथ अभी मैं इस वीलॉग में जिक्र करूंगा, वो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की खुली गुफ्तगू है। उन्होंने ये कहा है जी कि नैब को बंद करेंगे, नैब अगर रहेगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। और चेयरमैन नैब के बारे में उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब से मैंने एक बात कही थी जो मैं पूरी करूंगा। मैंने चेयरमैन नैब से ये कहा था कि अगर तुम मेरे गिरेबान में हाथ डालोगे तो मैं भी आपके गिरेबान में हाथ डालूंगा। तो सवाल करने वाले ने उनसे पूछा कि आप क्या वाकई फिजिकली बात कर रहे हैं, तो उन्होंने आगे से गोलमोल सा जवाब दिया। अब इतनी बड़ी, आप ये देखें, इतनी बड़ी धमकी, ये कहना कि मैं चेयरमैन नैब के गिरेबान में हाथ डालूंगा और वो जो पहले मैंने बात की हुई थी उसको मैं पूरा करूंगा, हौसला है। और जो लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, जिन लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ, जो इसके मुर्द इल्ज़ाम जो हैं, जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो क्या जवाब दे पाएंगे, क्या सोच रहे होंगे, उन पर अब कितना दबाव पड़ रहा होगा, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। सबसे पहले तो वसीम अख्तर साहब MQM के इसलिए खफा हुए कि जनाब वो आपके शहबाज शरीफ साहब जब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो कार्ड
لانے کا اعلان کیا، پیپلز پارٹی کے ساتھ پوری انہوں نے بڑی ان کی جو مکھن ماری جو تھی انہوں نے کی، مالش والش کی زرداری صاحب کی اور بلاول کی، لیکن ایم کیو ایم کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ تو وہ جو تھے وسیم اختر صاحب، وہ وزٹرز گیلری میں وہاں پر بیٹھے ہوئے چٹے لکھ لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ جناب یہ دیں شہباز صاحب کو کہ وہ ہمارے معاہدے کا بھی اعلان کر دیں۔ انہوں نے اعلان نہیں کیا، تو وسیم اختر بہت خفا ہوئے اور آگ بگولا ہو گیا، اور وہاں پر امین الحق، خالد مقبول صدیقی اور جو ان کے جو ایم این اے تھے اجلاس کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے معاہدے کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس میں جو معاہدے کا اعلان ہے اس میں تو بہت کچھ ہے، پیپلز پارٹی نے خوش کرنے کے لیے سب کچھ دیا، لوگ تب بھی کہتے تھے کہ یہ کوئی اتنے چھننے کا کہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی سے ایک ایگریمنٹ کیا، خود نہیں کیا نا۔ دیکھیں نا، یہ وہ چھوٹی جماعتیں جو خود فیصلہ نہیں کرتی، اشارہ ہوا، انہوں نے یہ چلے گئے ساتھ، ایک جھوٹا سچا قوم کو مبارکباد، یہ وہ ایک ڈرامہ کیا، اب ملنا کچھ نہیں ہے۔ اور جو جلسہ ہوا جو کل رات، جو خان نے جو اپیل کی اور لوگ جو کراچی میں نکلے، ایک انپریسیڈنٹڈ ایک کراؤڈ آیا، یعنی اتنے لوگ ایم کیو ایم کے جلسوں میں آیا کرتے تھے، تو وہاں پر جو سب واقعہ ہوا، اب ایم کیو ایم کی ٹانگیں، وہ جیسے بلاول بھٹو کہتے تھے نا، کام پہ ٹانگ رہی ہیں۔ تو میں ایک بزنس مین سے میری بات ہو رہی تھی کراچی میں، انہوں نے مجھے کہا سمیع بھائی آج ایم کیو ایم غرق ہو گئی کراچی میں، اپنے غلط پولیٹیکل ڈیسیژن کی وجہ سے ایم کیو ایم آج غلط ہو گئی، کیونکہ آج غرق ہو گئی سیاسی طور پر، اس لیے کہ وہ اس طرف جا کے کھڑے ہو گئے جو ان کو ہمیشہ، جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں مارتے ہیں، اور ان کی طرف چلے گئے اور اس سازش کا حصہ بن گئے جو پاکستان کو غلام بنانے کی سازش تھی۔ تو لوگوں اب یہ ان پر پریشر ہے، بات ہوئی نہیں، مرتضیٰ وہاب بھی کہہ چکے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹرز لگانے کے حوالے سے، ایم کیو ایم کے حصے کے حوالے سے اگر کوئی معاہدہ ہوا تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو بڑے پریشر میں آج نظر آیا۔ تو یہ کہانی زیادہ بڑی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس جب گئے تو مولانا، کیونکہ مولانا سے بھی انہوں نے، وہ تو ایک علیحدہ صوبے کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، تو بڑی عجیب کہانی ہے، ابھی کھلے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں تقریب حلف وفاداری پہ۔ وہاں پر جناب دیکھیں یہ ٹریڈیشن ہے کہ جب نیا وزیر اعظم آتا ہے، حلف اٹھاتا ہے، تو سروسز چیف آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، بڑی اچھی یہ بات ہوتی ہے۔ لیکن آج ایک جو چیز محسوس کی گئی وہ یہ تھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نہیں تھے، باقی سروسز چیف موجود تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ ایوان صدر میں نہیں تھے۔ کوئی آفیشل میرے پاس کوئی ان کے نہ آنے کی وجہ نہیں ہے، کیونکہ آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، ہو سکتا ہے مصروف ہوں، ہو سکتا ہے شہر سے باہر ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن ان کا نہ آنا یہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ ہمارے چیف ہیں فوج کے، وہ ادارے کے سربراہ ہیں، ہم اپنے اداروں کے بارے میں اسپیکولیٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، لیکن ان کا نہ آنا مختلف کیا سرائیوں کو جنم دے رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن سے میری بات ہوئی ہے کہ باقاعدہ طور پر جو رسپانس ہے لوگوں کا اس سارے معاملے میں، کہ جس طریقے سے ایک شخص وزیر اعظم بن گیا پاکستان کا اب، جس کے اوپر اپنے چارجز ہیں، منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں، فیک اکاؤنٹ چارجز ہیں، اب ان کا بیٹا جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں، یعنی صوبے میں، پنجاب میں وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے بظاہر، تو یہ ایک اس پہ ریاکشن بھی انہوں نے دیا، بات بھی کی گئی ہے ان سے، تو ان کو ہی از مائنڈ فل آف ایوری تھنگ کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ میں یہ بات، ایک صاحب نے مجھ سے، میں نے سوال کیا تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا، جو سابق ہیں، تو ان سے میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گیج کر رہے ہوں ساری صورتحال کو، ہو سکتا ہے کہیں مصروف ہوں، اور جو اس وقت ایک جو پریشر ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک ایسی کوشش ہو کہ اس پریشر کو ایز کیا جائے، مجھے نہیں پتا، میں دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہماری فوج ہمیشہ جو آئینی حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہ آج حلف وفاداری میں اس بات کو محسوس کیا گیا۔ اور ایک اور چیز جو نظر آ رہی تھی کہ وزیر اعظم بنے ہیں شہباز شریف، نون لیگ کو حکومت ملی ہے، لیکن ان کے جو چہرے ہیں ان کے قائدین کے، ان کے چہروں پہ کوئی بشاشت نہیں تھی، ان کے چہروں پہ کوئی رونق نہیں تھی، اداس لگ رہے تھے اور غصے میں تھے۔ رات جو لوگ نکلے ہیں، آپ لوگ جو باہر نکلے ہیں خان کی اپیل پر، اس نے نیندیں حرام کر دی ہیں، اور اب خان نے یہ کہا ہے کہ آپ
ضرور آئیں پشاور، یہ اقتدار سے معزولی کے بعد یہ میرا پہلا جلسہ ہے، تو وہ پشاور کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ضرور آئیں میرے جلسے میں اور دکھا دیں لوگوں کو کہ پاکستانی قوم جاگ گئی ہے، پاکستانی قوم آزادی چاہتی ہے۔ تو بڑا ایک یہاں پر بڑی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ جتنا پریشر بلڈ اپ ہو گیا ہے، اور یہ جس طریقے سے استعفے دے دیے گئے ہیں۔ اور میں آپ کو اور بھی ایک بات بتا دوں، آج سوری صاحب نے پھر ان کے ساتھ بڑا ٹھیک ٹھاک ہاتھ کیا۔ ایاز صادق صاحب نے جس وقت وہ تقریریں ہو رہی تھی، ٹائم ہو گیا تو شہباز صاحب ختم کرنے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی کریں گے تقریر یا نماز کے بعد؟ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بعد میں کر لیتے ہیں۔ تو وہ پھر بعد میں آ گئے وہاں پر، سوری صاحب بیٹھ گئے آ کے، اور انہوں نے 16 تاریخ تک اجلاس جو ہے وہ ایڈجرن کر دیا۔ تو وہ نہیں تو وہ جو سارے کیونکہ اب تو قائدین بھی بہت ہیں نا، سارے قائدین ہیں، تو وہ کو 8-9 لوگ ہیں، ان سب نے تقاریر کرنی تھی، لیکن سوری صاحب نے آ کے ان کی جو تقاریر ہونی تھی، پھر وہ میڈیا پر جانی تھی اور پھر ایک بڑی گفتگو ہونی تھی، وہ ساری کی ساری ان کی جو وہ خواہش تھی، جو کوشش تھی، وہ خلاص، یعنی انہوں نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ تو یہ کہانی چل رہی ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے کہ کچھ لوگ جیت کر ہار گئے ہیں اور کچھ لوگ ہار کر جیت گئے ہیں۔ اب یہ میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ کون ہارا کون جیتا۔ تعیناتیاں ہو رہی ہیں، ویسے راجہ پرویز اشرف صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے اسپیکر کے وہ امیدوار ہوں گے، تو اسپیکر کا عہدہ چلا گیا سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے پاس بظاہر، اور پیپلز پارٹی نے ان کو نامینیٹ کیا۔ تو خورشید شاہ صاحب جو ہیں، وہ ان کا جو خواہش تھی اسپیکرشپ کی، وہ شاید وہ پوری نہیں ہو سکی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بلاول بھٹو وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے جیسے بات ہو رہی ہے کہ ان کا کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک جلد پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔